بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قوم سمود کا آغاز قوم عاد کے ان لوگوں سے ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آندھی کے عذاب سے بچایا تھا۔ یہ قوم مدین اور شام کے درمیانی علاقے میں آ کر آباد ہو گئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی صلاحیتیں دی تھیں۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے اور زمین میں شاندار محل بناتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مویشی، بیٹے، باغات اور چشموں جیسی بہترین نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ قوم سمود نے نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور نہ اس کی عبادت کی، بلکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم سمود کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا، مگر بگڑی ہوئی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی ایک بات بھی نہ مانی، بلکہ ان سے ایک ایسا مطالبہ کیا کہ جس کا پورا ہونا بظاہر ناممکن تھا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام ہمیں پہاڑ سے زندہ اونٹنی ہماری آنکھوں کے سامنے نکال کر دکھائیں، تو پھر ہم آپ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول مانیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس مطالبے کو پورا کر دکھایا اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی، جسے قرآن حکیم نے اللہ کی اونٹنی کہا ہے۔ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی چند ہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم سمود کے لیے پانی حاصل کرنے کی ایک ہی جگہ تھی جہاں سے ان کے جانور اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اونٹنی سب ہی پانی پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پانی پینے کے دن مقرر فرما دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن قوم کے جانور پانی پئیں گے اور ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اونٹنی پانی پیے گی۔ قوم کے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اونٹنی کو کچھ دن تو برداشت کرتے رہے، لیکن پھر ان میں سے ایک برے آدمی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور اسے ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، تم چند دن اور مزے کر لو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ 3 دن بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ایک بہت تیز آواز اور زلزلے کی صورت میں آیا، جس نے تمام نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مردہ پڑے رہ گئے، ان کے خوبصورت گھر اور عالیشان محل کھنڈر بن گئے، گویا کوئی ان میں رہا ہی نہ ہو۔ قوم سمود کے کھنڈرات لوگوں کے لیے آج بھی عبرت کا نشان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی ہلاک ہونے والی قوم پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تمہاری بھلائی چاہی تھی، لیکن تم بھلائی چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم کی صورتوں میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ اعراف کی آیات کا ترجمہ۔ اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، بس تم اسے چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی زمین سے کھائے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور تم یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا،
قوم عاد کے بعد، اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا، تم اس کی نرم مٹی سے بناتے ہو محلات، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، بس تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر مت پھرو۔ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ واقعی صالح علیہ السلام اپنی رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا یقیناً جسے دے کر انہیں بھیجا گیا ہے ہم اس چیز پر ایمان لانے والے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ تو ان کو زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں رہ گئے اوندھے منہ پڑے ہوئے۔ پس صالح علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھیرا اور فرمایا اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ سورہ ہود کی آیات کا ترجمہ۔ اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اسی نے تمہیں اس میں آباد فرمایا، تو تم اس سے مغفرت مانگو، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام یقیناً تم اس سے پہلے ہم میں امیدوں کا مرکز تھے، کیا تم ہمیں اس سے روکتے ہو کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور یقیناً ہم ایسے شک میں ہیں اس سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، جو بے چین کرنے والا ہے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، بھلا تم دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت نبوت دی تو کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا اگر بالفرض میں اس کی نافرمانی کروں؟ پھر اگر میں تمہاری بات مان لوں تو تم میرے نقصان میں اضافے کے سوا کچھ نہیں کرو گے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، بس تم اسے چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور تم اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں آ پکڑے گا قریبی عذاب۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں تو صالح علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے کہ جو جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے نجات عطا فرمائی صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات عطا فرمائی۔ بے شک آپ کا رب ہی بہت قوت والا، بہت غالب ہے۔ اور چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، تو وہ اپنے گھروں میں رہ گئے اوندھے منہ پڑے ہوئے، گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، آگاہ ہو جاؤ، رحمت سے دوری ہے قوم سمود کے لیے۔ سورہ شعراء کی آیات کا ترجمہ۔ قوم سمود نے جھٹلایا رسولوں کو جب ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم ان چیزوں میں بے فکر چھوڑ دیے جاؤ گے جو یہاں دنیا میں ہیں، یعنی باغات اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو اتراتے ہوئے، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو، وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور وہ اصلاح نہیں کرتے۔ قوم سمود نے کہا بے شک تم صرف جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہو، تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو، تو تم کوئی نشانی معجزہ لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔
صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اونٹنی معجزہ ہے، پانی پینے کی ایک باری اس کی ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پینے کی باری ہے، اور اسے نقصان نہ پہنچانا ورنہ تمہیں آ پکڑے گا ایک بڑے سخت دن کا عذاب۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں تو وہ نادم ہو گئے تو انہیں عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس قصے میں ایک نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً بہت غالب، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ عبد الوہاب ابن حضرت مولانا محمد یونس صاحب فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو اس کا عطا کیا ہوا رزق بھی مت کھاؤ، اور وہ جگہ تلاش کرو جہاں وہ تمہیں دیکھ نہ سکے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیجیے گا، اور چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔